انسان کو دیکھا ہو یا سنا ہو. فقہ جعفریہ کا تھوڑا اوریجن آپ لوگوں کو بتائیے گا, مطلب بچوں کو تھوڑا بتا دوں. فقہ جعفریہ ہمارا فقہ تو خیر عجمی ہے ہمارا, لیکن جعفریہ اس زمانے میں جو وہ ایک پوائنٹ تھا جس میں جو ہے وہ ساری برانچز ڈسٹریبیوٹ ہو رہی تھی. اسی وقت یہ حنفی بھی بن رہے تھے, فقہ مالکی بھی خالی بن رہا تھا, کچھ تھوڑا عرصے بعد شافعی بنا. اسی زمانے میں 30-40 سال پہلے زیدی فرقہ الگ ہو رہا تھا, اور اسی زمانے میں جو ہے اسماعیلی فرقہ بھی الگ ہو رہا تھا. تو کیونکہ ہم لوگ ایک جگہ سے برانچ نہیں کر رہی تھی, کیونکہ اور جو ہم لوگ کا جو اوریجن تھا وہ جعفر صادق تھے, تو اس لیے ہم لوگ کو جعفری فرقہ کہنے لگے. اور تعلیم تو انہوں نے بھی وہی دی ہے جو بس باقی پہلے کا انہوں نے دی ہے. امام جعفر صادق کی کچھ ریولیشن ہیں اینڈ ڈسکوریز. روٹیشن آف ارتھ پہ وہ 11 سال کے تھے جب انہوں نے یہ بتایا دنیا کو. اصل میں ارسطو جو تھا, ایرسٹوٹل, اس نے یہ کانسیپٹ پیش کیا تھا کہ دنیا کے گرد چیزیں جو ہیں وہ سارے سیارے, چاند, سورج وغیرہ سب گھوم رہے ہیں, اور دنیا ہی محور ہے پوری کائنات کا. 1800 سال تک جو ہے دنیا یہی بلیو کرتی رہی. کتنے لوگ پھانسی چڑھ گئے, مذہب کا بھی حصہ بن گیا یہ, اور بہت ہی اس کو مطلب وائڈلی ایکسیپٹیڈ تھا یہ کانسیپٹ. لیکن اس نے نقصان بھی بہت پہنچایا, اس لیے کہ لوگوں کو ذہن کھولنے کا موقع نہیں دیا. غلط کانسیپٹ ہے, سب لوگ بضد رہے, اور بہت سی ریسرچ اور نالج ضائع ہوئی. امام جعفر صادق 11 سال کی عمر کے تھے جب انہوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے, یہ کمپیٹیبل نہیں ہے, کمپیٹیبل موشن نہیں ہے کہ سورج اور چاند اور یہ سب زمین کے گرد گھومیں. انفیکٹ زمین جو ہے وہ سورج سے گرد گھومتی ہے. اور انہوں نے یہ تک بتایا کہ جب وہ چکر کاٹتی ہے تو اس کی 12 منزل ہوتی ہیں, اور ہر منزل کے اندر 30 منزل ہوتی ہیں, کیونکہ 12 مہینے اور 30 دن لگتے ہیں. یہ جب امام 11 سال کے تھے جب انہوں نے یہ بات بتائی. اصل میں یہ ارسطو وغیرہ کی آئی کہاں سے مسکنسیپشن سوسائٹی میں آئے, ایسے کہ ہر طریقے سے جو ہے جو خلیفہ تھے اس زمانے کے, وہ چیلنج کیا کرتے تھے اہل بیت کو, فائنینشلی, اکنامکلی, پولیٹکلی, ہر طریقے سے وہ چیلنج کرتے تھے. تو کرتے کیا تھے کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, ان کے پاس نالج ہے, تو وہ باہر سے بلا دیتے. گریک اسکالر بلا لیے, رومن اسکالر بلا لیے, ان کے پاس طرح طرح کے شوق تھے اور الٹی سیدھی کہانیاں کس سے گڑے ہوتے تھے کہ فلانا اور یہ اور دنیا محور ہے. تو وہ بلاتے تھے ان کو, زیادہ تر لوگ تو ظاہری تھے, تو ان کی باتوں میں آ جاتے تھے اور آئمہ کی تعلیم سٹ لیتے تھے. تو تب ہمارے امام آتے تھے آگے اور بتاتے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. تو جب ہی وہ ارسطو اور یہ سقراط وغیرہ جو ہیں یہ ان کے کانسیپٹ جو ہیں تھوڑے ہماری سوسائٹی میں آ گئے. اس وقت آگے چلیں تو امام نے یہ بھی بتایا کہ جو ہے کہ دنیا کا جو ہے اصل میں 3 موشن ہیں ان لوگ کے. ایک تو سرکولیشن ہے جس سے سال بنتا ہے, ایک روٹیشن ہے, اور ایک جو ہے اپنے ایکسس پہ بھی گھومتی ہے دنیا, جس پہ جو ہے اس وقت کا جو اسکالر تھا پوائنٹر, اس نے کافی مذاق اڑایا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ دنیا کی کچھ روٹیشن ایگزامپل ہے. یہ اصل میں دنیا جو ہے وہ ٹلٹ ہے, بالکل اس ایکسس پہ نہیں گھوم رہی. 25-20 ڈگری کا انکلینیشن ہے ایکسس کا. وہ لٹو کی طرح گھوم رہی ہے, لیکن وہ ایسے نہیں گھوم رہی, وہ ایسے گھوم رہی ہے 20 ڈگری کے اینگل پہ, اور گھومتے گھومتے جو ہے وہ سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے. فرض کریں سورج جیسے یہاں پہ ہے اس وقت, اس طرف ہے سورج, ٹھیک ہے, اور سورج کی روشنی یہاں پڑ رہی ہے. یہ گھوم گھوم کے جو ہے جائے گی. تو یہ جو نارتھ پول جو ہے یہ ہمیشہ سورج کی روشنی سے باہر رہے گا. اگر ادھر سے لائٹ آ رہی ہے سورج کی تو نارتھ پول ہمیشہ ادھر رہے گا. لیکن جب یہ دنیا گھوم کے ادھر آ جائے گی اور سورج ادھر آ جائے گا, سورج ادھر آ گیا, دنیا پہ چلے گئی نا, تو گھومتی بھی رہے گی لیکن لائٹ یہاں پہ پڑتی رہے گی نارتھ پول کی طرف. جب یہ نارتھ پول اور ناروے وغیرہ میں جو ہے 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے, اس لیے کہ آدھا سرکل جو ہے وہ سورج سے اوے رہتا ہے, اور آدھا سال جو ہے وہ سورج کے سامنے رہتا ہے.
چھپتا نہیں ہے وہ جگہ. اور یہ امام نے کتنی پہلے 12 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اپنے ایکسس پہ بھی گھومتی ہے. اگر یہ کانسیپٹ اس وقت اندازہ ہو گیا تھا تو اصل میں یہ تب تک نہیں اندازہ ہوا جب تک جو ہے یہ آبزرویشن نہیں کی گئی کہ جب دنیا سے باہر سے ٹیلیسکوپ بھیجی نا, یہاں بیٹھ کے اندازہ نہیں ہو رہا تھا, اس لیے کہ ہم لوگ تو خود گھوم رہے ہیں نا دنیا کے ساتھ, پتہ ہی نہیں لگتا دنیا گھوم رہی کہ نہیں گھوم رہی. جب ٹیلیسکوپ اور باہر گئے ہیں اسپیس میں, اور یہ بھی پرانی بات نہیں, 50-60 سال پرانی بات ہے, جب گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی دنیا جو ہے تیسرا موشن بھی ہے جو اپنے ایکسس پہ گھوم رہی ہے, تو ان کو اندازہ ہوا کہ یار یہ تو ایک اور چیز ہے, جبکہ امام نے 1200 سال پہلے بتا دی تھی یہ بات. مجھ پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے گیس فرق تھا, اس ان کو بس پتہ نہیں تھا, ان کا اندازہ تھا. تو پھر اس پہ ہم لوگوں کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر گیس تھا تو کسی اور نے کیوں نہیں گیس کر دیا, میں ہی کیوں کر سکے صرف گیس, اور اتنا اسپیسیفکلی بتا دیا یہ گیس نہیں ہے تو نالج ہے. مطلب اندازہ الگ بات ہوتی ہے اور معلوم ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کوپرنیکس اور لولو وغیرہ کو, جنہوں نے پھر بعد میں دوربین وغیرہ ایجاد کی ہیں اور جو بھی پھر, لیکن امام محمد جعفر صادق کو کوئی کریڈٹ نہیں تھا اس کا انفارچونیٹلی. تھیوری آف 4 ایلیمنٹ, یہ بھی ارسطوٹل کی ایک منطق تھی کہ ہر چیز جو ہے وہ ارتھ, واٹر, فائر اور ایئر سے بنی ہوئی ہے, اور ہر چیز اسی کا مکسچر ہے. تو امام جعفر صادق نے بتایا کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے, اصل میں دنیا جو ہے, ارتھ جو ہے وہ مختلف ایلیمنٹ سے مل کے بنی ہوئی ہے, اور جو ہے اس کے اپنے کانسٹیٹیوئنٹس ہیں سارے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایون جو پانی جو ہے یہ بھی مختلف ایلیمنٹ سے مل کے بنا ہوا ہے, اور مٹی بھی اور ہوا بھی اور ایئر بھی, لیکن یہ بات کسی نے سنی نہیں. پھر جب لیویزیئر نے, فرینچ سائنٹسٹ تھا, جب 18 سینچری میں اس نے توڑ دیا واٹر کو ہائیڈروجن اور آکسیجن میں, تو اس وقت پتہ لگا کہ ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے. جب پانی جو ہے ٹوٹ گیا, ہو سکتا ہے کل کو ہوا بھی ٹوٹی ہے, پرسوں کو مٹی بھی ٹوٹی ہے, اور تو تب جا کے لوگوں کو پتہ لگا کہ تو سینکڑوں سال تک جو ہے ارسطو کی منطق پہ لوگ بلیو کرتے رہے اور کھوئے رہے, یہاں تک کہ جب تک آ کے انہوں نے لیویزیئر نے آ کے نہیں بتایا لوگوں کو. اگر اس وقت امام کی بات یقین کر لیتے تو وہ 1200 سال بچ جاتے. ایک اور زبردست بات امام نے بتائی, انہوں نے بتایا کہ ہوا میں جو ہیں وہ بہت سارے ایلیمنٹ ہیں جو سانس لینے کے لیے ضروری ہیں. جس میں ایک اور مزے کی بات ہے میں آگے بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو سانس لینے کے لیے ضروری ہے, صرف ایک ایلیمنٹ کا نام نہیں لیا, صرف آکسیجن کو نہیں بولا انہوں نے, بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, بہت عرصے تک یہ میڈیکل سائنس یہ اندازہ لگاتی رہی کہ انسان کو پیور آکسیجن ہی چاہیے صرف, جبکہ کافی دنوں بعد کے اندازہ ہوا کہ پیور آکسیجن نہیں چاہیے. اگر صرف پیور آکسیجن انسان انہیل کرے گا تو مر جائے گا, سارے آرگنز جو ہیں اس کے آکسیڈائز ہو جائیں گے, اور وہ جو اس کو ڈیمیج کر دے گا اور ختم ہو جائے گا انسان. تو امام نے بتایا کہ اس وقت بتایا کہ ہوا کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس ہیں, صرف ایک نہیں, بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو سانس لینے کے لیے ضروری ہیں. اچھا, امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ انسان کے سانس لینے کے لیے ضروری, امام نے کہا کہ سانس لینے کے لیے ضروری ہے, یعنی جانور کے لیے بھی پودوں کے لیے بھی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہوا میں آکسیجن بھی ہے, زیادہ مقدار میں آکسیجن ہے, لیکن اور بہت سارے ایلیمنٹس بھی ہیں اس کے اندر, نائٹروجن ہے, ہائیڈروجن ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. ہوتا ہے کہ آکسیجن جو ہے بہت بھاری گیس ہے اگر پیور آکسیجن ہو تو اگر آکسیجن پیور ہوگی تو کیا ہوگا, وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی سرفیس کے اوپر دنیا کے. ٹھیک ہے, اور پودے اور یہ نباتات جو سانس لیتے ہیں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کرتے ہیں, آکسیجن انہیل نہیں کرتے. تو ہم تو بچ جائیں گے لیکن سارے پلانٹس مر جائیں گے دنیا کے. تو جب پلانٹ بچ جائیں گے تو ہم بھی نہیں بچ سکتے. تو جو اور جو ایلیمنٹس ہیں جیسے نائٹروجن ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, ہائیڈروجن ہے, یہ آکسیجن پارٹیکل ایجیٹیٹ کرتی رہتی ہے, وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہونے دیتی. سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتی, اس لیے آکسیجن جو ہے وہ سسپینڈیڈ رہتی ہے ہوا میں, اور اسی لیے جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ پلانٹس وغیرہ جو ہیں ان کو ملتی رہتی ہے.
لیکن اگر اور ایلیمنٹس نہ ہوتے, صرف آکسیجن ہی ہوتی تو دنیا ختم ہو جاتی. اور انہوں نے 1200 سال پہلے بتایا کہ صرف ایک ہی ایلیمنٹ نہیں ہے, بہت سارے ایلیمنٹ ہیں جو سانس لینے کے لیے ضروری ہے. اور انہوں نے یہ نہیں بولا کہ انسان کے سانس لینے کی ضروری ہے, ان کا سانس لینے کی ضروری نہیں, جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کو فائدہ ہوگا اس سے ایجوٹیشن میں. اوریجن آف یونیورس ایک اور تھیوری جو امام نے پیش کی, انہوں نے بتایا کہ وہی جو بگ بینگ تھیوری کہ ٹائنی پارٹیکل سے بنی. ایک ٹائنی پارٹیکل تھا, جب وہ ٹوٹا تو اس سے پوری کائنات اجمائی. لیکن انٹرسٹنگ بات اس میں یہ کہ امام نے بتایا کہ جو چھوٹا ذرہ جس کے 2 ڈفرینٹ پولز تھے, صرف پارٹیکل میں بتایا کہ 2 ڈفرینٹ پولز تھے اس کے, کیونکہ جب ٹوٹا اور مزید ان میں ریئیکشن ہوا تو ٹوٹتے 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 کتنی چیزیں بنتی چلی گئی. اگر ان پہ چارج نہ ہوتا اس پارٹیکل کے اوپر جو ٹوٹا تو شاید یہ شیپ نہ ہوتی. اس وقت چارج کا ہونا تھا جس کی وجہ سے یہ ساری فارمیشن ہوئی. تو میں نے 1200 سال پہلے چارج پارٹیکل کا کانسیپٹ ہے. اگر وہ یہ نہ بتاتے کہ چارج پارٹیکل ہے تو لوگوں کی سمجھ میں ہی نہ آتا. اس لیے کہ اگر دو نیوٹرل پارٹیکلز ہیں تو کبھی بھی دوسرے ٹکرائیں گے نہیں. جب چارج ہوں گے تو اور آپس میں انٹریکشن ہوگا یا جو بھی ریپلجن ہوگا اس کی وجہ سے وہ مزید پھر وہ, اور پھر بعد میں یہ کنفرم بھی ہوا کہ ہاں وہ جو تھے وہ چارج پارٹیکل تھے اور 2 اپوزٹ پولز تھے جنہوں نے جو ہے وہ اس کی ساری تھیوری کو جنم دیا. امام نے اور بھی بتایا اس کے بارے میں, اوریجن آف یونیورس کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ جو ہے کائنات میں ہر چیز اپنی گردش میں, ہر چیز ہل رہی ہے, ہر چیز موشن میں ہے. تو ایک وقت پہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ 1200 سال پہلے سوچیں, اگر ابھی بھی کسی آپ رات چلتے ہیں جو اتنا جس کو اندازہ نہ اس کو آپ پوچھیں گے بھائی تو بیٹھا ہوا ہے بیٹھا نہیں پھر بھی ہل رہا ہے, ابھی کیسے باتیں کر رہا ہے, ابھی بھی 21ویں صدی میں بھی یہ بتا رہا ہوں ایسا ہو سکتا ہے. 1200 سال پہلے ماننا تھا کہ جب تم سو رہے ہو تو تب بھی رکے نہیں تھے, تب بھی ہل رہے ہوتے ہو. دنیا کی ہر چیز اپنے موشن میں ہل رہی ہے. تو اس پہ ان کے جو صحابی تھے جابر, ان کا پہلے بھی ذکر کیا میں نے, انہوں نے پوچھا کہ اگر جو ہے اس طرح فری گھوم رہے ہیں ہر چیز, ستارہ اور ہر چیز, تو پھر وہ گر کیوں نہیں رہے؟ اور ان کے صحابی نے پوچھا. تو امام نے بتایا کہ وہی جو ایکسپیریمنٹ جو ہم نے بالکل 8ویں 9ویں کلاس میں بتایا تھا کہ ایک رسی لو, اس پہ ایک پتھر باندھو اور اس کو گھماؤ, وہ جب تک گھومتی رہے گی, جب تک پتھر گھومتا رہے گا جب تک وہ ہوا میں معلق رہے گا. جب تم اس کی ڈھیل چھوڑ دو گے تو وہ گر جائے گا. تو جس پہ انہوں نے پھر وہ جو ہم لوگ پڑھتے تھے سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوگل فورس وغیرہ, تو تب امام نے 1200 سال پہلے بتایا کہ, اور اسی سے تشبیہ دی کہ جس طرح یہ لوگ جب تک گھومتے رہیں گے یہ سارے سیارے ستارے جب تک ان کی بقا ہے, جس دن گھومنا بند کر دیں گے رک جائیں گے اسی دن مر جائیں گے. اور پھر آگے امام نے یونیورس کے بارے میں بتایا, یہ غور تھوڑی دنوں نے کہ ایک ہی ٹائم پہ جو ہے وہ یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ بھی ہو رہی ہے اور ایک ہی ٹائم پہ کائنات کانٹریکٹ بھی ہو رہی ہے. مطلب 1200 سال پہلے آپ سوچیں جب کہ کائنات کا تصور ہی تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ کائنات جو ہے وہ پھیل بھی رہی ہے اور سکڑ بھی رہی ہے. اچھا یہ جب تک نہیں پتا لگا جب تک بڑی پاورفل ٹیلیسکوپ جب تک ایجاد نہیں ہو گئی جو میجرمنٹ لے سکتی تھی. اس لیے کہ اگر کوئی میں ستارے کو دیکھوں تو مجھے کیا پتا لگا کہ آج کا قریب ہے یا کل دور ہے, مطلب وہ اتنی دور ہے کہ وہ اس کی موومنٹ جو ہے وہ سگنیفیکینس نہیں رکھتی. وہ مطلب کیا پتا لگتا ہے کہ چاند جو ہے آج سب سے زیادہ فاصلے پہ یا کم فاصلے پہ, مجھے تو نہیں پتا لگتا. تو ستارے تو اور اسے بلینز آف لائٹ ایئر آ گئے ہیں. جب تک نہیں پتا لگ گیا جب تک ایک جو ہے ایڈوانس ٹیلیسکوپ یعنی انہوں نے ریڈنگ لینا شروع کر دی کہ آج فرض کریں 200 میل دور ہے ستارہ, یہ آج 202 میل دور ہے, اس کا مطلب ہے کہ آج 204 میل دور ہے. اس کا مطلب ہے کہ کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے. آبزرویشن سے یہ اندازہ ہوا نا, کوئی فارمولا تو نہیں تھا نا ہمارے پاس, آبزرویشن سے یہ اندازہ ہوا. تو امام نے تب بتایا ہے, اور اسی ٹائم پہ امام نے بتایا کہ کائنات سکڑ بھی رہی ہے, جو کہ بلیک ہول کا کانسیپٹ ہے. بلیک ہول آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سورج جب ختم ہو جاتا ہے, جب اپنا فیول ختم کر دیتا ہے سورج, تو اس کے بعد جو ہے وہ نیبیولا بنتا ہے, پھیلتا ہے اور پھر وہ سکڑنے لگتا ہے.
سکڑتے 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 ساتھ میں جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو اپنے اندر کھا لیتا ہے. وہ ایریا جو ہوتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے. اور وہ بلیک ہول بن جاتا ہے, اس کو بلیک ہول کہتے ہیں. وہ کالا سوراخ ہوتا ہے, اس کے اندر چیزیں کھاتی رہتی ہیں, وہ ختم کر دیتا ہے, سکڑ دیتا ہے وہ اسپیس کو. تو امام نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بلیک ہول کا بھی کانسیپٹ دیا اور کائنات کے ایکسپینڈ ہونے کا بھی کانسیپٹ دیا. اور یہ جو ہے یہ ساری ابھی 30 40 50 60 سال پہلے کہانی ہے جب بلیک ہول دریافت ہوا ہے, اور امام نے 1200 سال پہلے بتایا تھا. ہیومن باڈی کمپوزیشن, امام نے بتایا کہ جیسے جو ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے قرآن میں نا, تو انہوں نے امام نے آگے بتایا کہ مٹی سے تو بنا ہے, زمین سے بنا ہے, لیکن مٹی کے بھی اس کے اور مزید ایلیمنٹس ہیں. مٹی کا مطلب زمین سے بنا ہے نا, تو اس کے اندر جو ہے مزید ایلیمنٹس ہیں. اور امام نے صرف یہاں تک ہی نہیں چھوڑی بات, انہوں نے ایک اسپیسیفائی کیا کہ جس 20 ایلیمنٹ سے مل کے بنا ہے, جس میں سے 4 جو ہیں وہ میجورٹی میں ہیں, 8 جو ہیں وہ میڈیم کوانٹٹی میں ہیں, اور 8 جو ہیں باقی مائنیوٹ کوانٹٹی میں. 12 سال پہلے اگر کوئی پوچھنے والا تھا تو وہ امام جو ہے ایلیمنٹس کے نام بھی بتا دیتے ہیں, بلکہ پیریوڈک ٹیبل بنا دیتے ہیں, اور سب یہ پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں. تو بعد میں جا کے پتہ لگا 19ویں صدی میں جا کے کہ جو ہے جو 4 ایلیمنٹ جس پہ انسان کی باڈی میں زیادہ ہیں وہ آکسیجن ہے, کاربن, ہائیڈروجن اور نائٹروجن ہے. اور جو اسمال کوانٹٹی میں وہ میگنیشیم, سوڈیم, پوٹیشیم, اور جو باقی 8 جو مائنیوٹ کوانٹٹی میں وہ میگنیشیم اور کوبالٹ وغیرہ. تھیوری آف لائٹ, یہ بھی امام کا ایک تھیوری امام نے دی اس زمانے میں. بہت عرصے تک رہا, بلکہ ابھی تک کچھ عرصے تک پہلے تک یہی تھا کہ انسان جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ روشنی آنکھ سے نکلتی ہے اور تب وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. جبکہ امام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, اگر روشنی آنکھ سے نکل رہی تھی تو ہم لوگ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے. اصل میں جو روشنی ہے وہ آبجیکٹ سے ٹکرا کے آ کے ہمارے آنکھ کے اندر امیج بناتی ہے. اور اسی زمانے میں امام نے جو ہے اسپیڈ آف لائٹ کی بھی بات کی کہ روشنی کی جو ہے ایک رفتار ہوتی ہے. مطلب روشنی کی مجھے بھی اکثر کبھی یقین نہیں آتا کہ روشنی کی بھی کوئی رفتار ہو سکتی ہے, جبکہ اتنا تھوڑا بہت پتہ ہونے کے بعد بھی میں سمجھ کبھی ذہن کو قبول نہیں کرا. تو اس زمانے میں 1200 سال پہلے کمال کی بات ہے کہ روشنی کی بھی رفتار ہو سکتی ہے. روشنی تو روشنی ہے. امام نے ایک بات اور بتائی کہ تھیوری آف لائٹ کا یہ آگے ایکسٹینشن ہے. انہوں نے بتایا کہ صرف یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ آنکھ سے روشنی نکلتی ہے, یہ بھی بتایا کہ روشنی ٹکرا کے آ کے آبجیکٹ کو بناتی ہے, جو کہ آبجیکٹ کی امیج بناتی ہے آنکھ میں, جو ٹیلیسکوپ کا جو ہے وہ بیسک پرنسپل ہے, اور جو کہ بعد میں جو ہے وہ گلیلیو اور اس کے ساتھ کے لوگوں نے کیا. اس کو آگے دیکھتے ہیں تھوڑا. اس میں ہے کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مزید بتایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز پہ لائٹ پڑی, فرض کریں 100 شویں پڑی کسی لائٹ کے اوپر, چیز کے اوپر, اور وہ 100 کی 100 میرے آنکھ تک نہیں پہنچ سکی, کچھ ادھر سے نکلیں کچھ ادھر سے نکلنا, تو اس کا امیج چھوٹا بنے گا. اگر وہ 100 کی 100 میری آنکھیں ایبزارب کر لیں تو اس کا امیج بہت بڑا بنے گا. اس کو دیکھتے ہوئے امام نے کہا کہ اگر ہم لوگ ایسا ڈیوائس بنائیں, ڈیوائس بنانے کی بات کی امام نے, مطلب یہ نہیں کہا کہ ایسا ہو جائے, ڈیوائس بنانے کی بات کی, کمال دے گئے ہیں. انہوں نے کہا اگر ہم لوگ ایسا ڈیوائس بنائیں جو ہے کیمل, اگر کوئی چارہ چل رہا ہے 3000 زیرہ پہ, اس زمانے کا یونٹ ہے زیرہ 40 انچ کے برابر ہوتا ہے, مطلب یہ کہ 14,000 1,40,000 انچز دور اگر کوئی کیمل جو ہے وہ چارہ چل رہا ہے, اور اگر وہ ساری لائٹ جو چارہ چل رہا ہے 1,40,000 انچز دور,
اگر ان کے جو چارے پہ جو ساری شعائیں پڑ رہی ہیں اگر وہ ہم لوگ کسی طرح ایبزارب کر لیں اور دیکھ لیں ہماری یہاں پہ تو ہمیں جو ہے 50 گنا بڑا نظر آئے گا وہ. جبکہ اگر اتنی دور کوئی کیمل کا ہوا ہے تو اس کا چارہ تو نظر ہی آئے گا. آئی مین اونٹیں ہیں نا اتنا مشکل ہے نظر اس کا چارہ. اگر وہ ساری جو ہے ہم لوگ ایبزارب کر لیں وہاں کسی طرح تو وہ 50 گنا نظر آئے گا. اس میں چارہ دیکھنا کیا مشکل ہے. ہوا یہ کہ جب تقریباً 1000 سال بعد جب گیلیلیو نے ٹیلیسکوپ بنا لی اور لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس کا پرنسپل کیا ہے, مطلب کیا کیا تم نے ایسے کہ چیزیں بڑی نظر آنے لگیں. مطلب ہر کسی کو تو نہیں پتا تھا نا, اس وقت بھی ہر کسی کو نہیں پتا تھا. تو اس نے بتایا, اس نے بالکل وہی بات کی جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی. اس نے بالکل وہی بات بولی جو امام ورڈ ٹو ورڈ وہی بات بولی. اس نے کہا کہ 3000 فٹ, ادھر امام نے 3000 زیرہ استعمال کیا تھا, 3000 فٹ اگر کوئی چیز ہو اور اس کی میں ساری لائٹ ایبزارب کر لوں تو مجھے وہ صرف 60 فیٹ دور نظر آئے گی. وہ جو کہ بس یونٹ ڈفرینٹ تھا لیکن ورڈنگ ایگزیکٹلی وہی تھی جو امام جیسا تھا کہ یہ آپٹیکل ٹیلیسکوپ کا کانسیپٹ ہے. یہ جیسے یہ ادھر آنکھ ہے, یہ فرض کریں 4 بیم یہاں سے چلی, اگر میں یہاں سے لینس ہٹا دوں تو یہ 4 کی 4 سیدھی آئیں گی اور میرے اندر 2 بھی نہیں گھس پائیں گی, آپ کے اندر چاروں نکل جائیں گی. اس کو یہ چیز جو ہے یہاں پہ جو بھی چیز ہے فرض کریں بال رکھی ہے اس کو اتنی سی آدھی نظر آئے گی, اس لیے کہ صرف 4 میں سے وہ 2 ہی کیپچر کر سکا. 4 امام نے کوئی ایسا ڈیوائس بنایا ہم لوگ نے, تو ڈیوائس بنایا وہ چاروں کے چاروں ادھر کنورج ہو گئی اور کنورج ہو کے یہ تو خیر اس کو جسٹ انہوں نے ریسیپروکل کیا یہ لینس, لیکن اگر فرق کریں آ گیا ہو تو وہ چاروں کی چاروں جب آنکھ کے لیول پہ آ گئی تو اس کو چیز کی جو ہے وہی سائز نظر آنے لگا جو اس کا ایکچوئل سائز ہے. اور امام نے بیسکلی یہی کہا تھا کہ کوئی ایسا ڈیوائس بنائے جس سے ساری ریز جو ہیں ہم لوگ کنورٹ کر کے تک لیں. یہ جو ہے ریسنٹ ڈیز کی ایسٹرونامیکل ٹیلیسکوپ ہے. کانسیپٹ وہی ہے, جتنی بڑی ڈش ہوگی اتنی زیادہ وہ ریز کیپچر کر سکتا ہے, اس لیے بڑی سے بڑی ڈش بناتے ہیں. پر ڈش جو ہوتی ہے وہ ٹرانسمیٹر نہیں ہوتا, ڈش جو ہے ریسیور ہوتا ہے, ٹرانسمٹ کچھ نہیں کرتا صرف ریسیو کرتا ہے. جتنی بڑی ڈش ہوگی اتنے زیادہ وہ ریز کیپچر کرے گا اور پھر یہاں سے باؤنس کر کے یہ ریسیور ہے اس کا, اس میں ریسیو کرتا ہے, وہ ساری کنورٹ ہو جاتی ہے ایک جگہ یہاں پہ اور پھر وہ کمپیوٹر سے مینیپولیٹ کر دیتا ہے. تو کانسیپٹ اصل میں ابھی بھی وہی ہے, بیسک پرنسپل ابھی بھی وہی ہے, ٹیکنالوجی چینج ہی ہوگی ہے. تھیوری آف لیزر یہ بھی امام نے ایک آنکھیں کھول دینے والی بات ہے. انہوں نے بتایا کہ روشنی جو ہے اتنی پاورفل ہو سکتی ہے ایک ٹائم پہ کہ وہ جو ہے اپنی چیزوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے. اب یہ کسی کی بات سمجھ میں آنے سکتی تھی کہ روشنی جو ہے چیزوں کو ہلا دے. سر میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے جلوہ دکھایا تھوڑا سا تو انہوں نے کہا وہ اتنی طاقتور روشنی تھی کہ اگر تھوڑی دیر اور رہی ہوتی تو وہ ماؤنٹ سینائی اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے. مطلب اتنی طاقت تھی اس کے اندر, اس روشنی کے اندر. تو یہ جو ہے آپٹیکل بیم ٹویزر ہے, یہ تو آپ کو تو پتا ہی ہوگا ڈاکٹر صاحب. ٹویزر جو ہوتے ہیں وہ آپریشن میں جو ہیں وہ آپٹیکل ٹویزر بیم جو ہوتی ہے بہت ہائی انٹینسٹی بیم ہوتی ہے جو اندر باڈی کے اندر جاتی ہے اور سیلس کو ادھر ادھر کر دیتی ہے. مطلب ہوتے ٹائنی پارٹیکل ہیں لیکن ماس تو ہوتا ہے نا ہر سیل کا, مطلب ماس لیس تو نہیں ہے, ماس تو ہے ان کا. تو وہ اتنی کنسنٹریٹڈ اور انٹینس لائٹ ہوتی ہے کہ وہ سیل کو ہلا دیتی ہے اپنی جگہ سے. تو مطلب روشنی ہی ہلا رہی ہے نا. لیزر کا آپریشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انٹینس لائٹ جاتی ہے اندر اور وہ جا کے جو بھی آرگن یا جو بھی سیل پارٹیکل ہوتا ہے اس کو ہلا دیتی ہے نگاہ سے. یہ ایک اور ایپریٹس ہے لیزر بیم موونگ آبجیکٹ کا. جب یہ آسٹریلیا میں ہوا تھا تھوڑے دنوں پہلے, اس نے جو ہے لیزر سے 5 فٹ دور تک پارٹیکل کو ٹریول کروایا, 5 فٹ دور تک لیزر سے. مطلب ٹویزر جو ہے وہ تو بس ملی میٹر فریکشن آف ملی میٹر سیل ادھر ادھر کرتے ہیں نا, 5 فٹ جو ہے پارٹیکل کو ٹریول کرایا ہے لائٹ سے. اور جو کہ امام نے 1200 سال پہلے بولا تھا کہ روشنی سے جو تم چیزیں ہلا سکتے ہو. تھیوری آف لائٹ اینڈ اسٹار. انہوں نے بتایا کہ بھائی جو ہیں
سورج جو ہے وہ صرف جو ہے ایک اسٹار نہیں ہے، اور بہت سے نظام شمسی میں اور گلیکسی میں جو ہیں، اور گلیکسی میں اور بہت سارے اسٹارز ہیں جو سورج سے کئی گنا زیادہ روشن ہیں، لیکن کیونکہ وہ ڈسٹینس میں، اس لیے تم لوگوں کو وہ تم دیکھ نہیں سکتے، ان کی پوری جو ہے وہ پوری ایکسپوز نہیں ہو سکتے تمہارے اوپر. اور جو بعد میں پھر پتہ لگا کہ جو ہے وہ سورج سے کئی گنا، بلینز آف ٹائم گنا جو ہیں وہ ستارے اور سورج دنیا میں موجود ہیں. تھیوری آف میٹر اینڈ اینٹی میٹر، یہ بھی امام نے کانسیپٹ دیا اس زمانے میں. انہوں نے بتایا کہ ہر چیز کی جو ہے، ہر چیز کا ایک اپوزٹ موجود ہے سوائے اللہ کے، ہر چیز کا ایک اپوزٹ ہے، لیکن وہ جو ہے وہ کانفلکٹ نہیں کرتے. وہ اپوزٹ جو ہیں اگر وہ کانفلکٹ کرنا شروع کر دیں تو شاید یہ دنیا ہی تباہ ہو جائے. تو بیسکلی وہ میٹر اینٹی میٹر ہیں، دونوں الگ الگ رہتے ہیں، لیکن اگر کانفلکٹ کرتے ہیں تو وہ اتنی انرجی کریٹ کرتے ہیں کہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. اصل میں ہے کیا کہ یہ میٹر اینٹی میٹر کی تصویر ہے. یہ جو ہائیڈروجن ایٹم ہے، اینٹی میٹر میٹر کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، بالکل ریسیپروکل. ہائیڈروجن ہے وہ اینٹی ہائیڈروجن ہے، اس میں پروٹون نیوکلیس میں ہوتا ہے اور الیکٹران گھوم رہا ہوتا ہے. یہ پازیٹیو ہوتا ہے سینٹر میں، باہر نیگیٹو ہوتا ہے. اینٹی ہائیڈروجن کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اینٹی پروٹون بیچ میں ہوتا ہے اور پازیٹرون جو الیکٹران کی جگہ گھوم رہا ہوتا ہے. اور جب پازیٹرون پلس چارج ہوتا ہے جبکہ اس میں الیکٹران کا نیگیٹو چارج ہوتا ہے، اس میں نیوکلیس نیگیٹو ہوتا ہے جبکہ اس میں پروٹون ہوتا ہے. تو اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے، تو اتنی انرجی کریٹ ہو کہ اگر جو ہے 1 کلو گرام اینٹی میٹر اور 1 کلو گرام میٹر کو ملا دیں تو اتنی انرجی تو کہ دنیا کو 60 دفعہ ختم ہو سکتی ہے ایک دفعہ. جبکہ امام نے یہ فرمایا کہ ایگزسٹ دونوں کرتے ہیں، لیکن اگر وہ مل نہیں سکتا، اس لیے اگر ملیں گے تو اس دن دنیا ختم ہو جائے گی. یہی میٹر اینٹی میٹر کا انہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں انڈرسٹینڈنگ دی تھی. اس کی بہت ساری ویریشن ہیں، ویریشن نہیں ہے، انٹرپریٹیشن ہیں. ان میں سے میٹر اینڈ اینٹی میٹر کی بھی ہے. اس میں بتایا ای جو ہے انرجی ہے، ایم ماس ہے، اور سی اسکوائر جو ہے وہ اصل میں تو اسپیڈ آف لائٹ ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک کانسٹنٹ بھی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا کانسٹنٹ ہے. اتنا بڑا کانسٹنٹ ہے کہ بزیلین ٹائم ہے، اس کو آپ گن بھی نہیں سکتے. تو اینٹی میٹر کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے. تو اس میں بتایا اس نے کہ اگر ویسے الگ الگ ہے، ویسے کانسٹنٹ ہیں دونوں، لیکن اگر میٹر اینٹی میٹر مل جائے تو ایک امینس اماؤنٹ آف انرجی کریٹ ہو جاتی ہے. کہ بیسک رول اس کا وہی ہے جو امام نے بتایا کہ بھائی الگ الگ جو ہیں دونوں، لیکن ملے گی تو بہت بڑی انرجی نہیں، لیکن کانفلکٹ ہوگا نہیں ان کا آپس میں. اور اتنا کانفلکٹ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک اینٹی میٹر کے آگے صرف ایک پن والی پیپر کلپ جیسی میں پن رکھ دوں تو وہ اتنا ہو سکتا ہے جتنا ہیروشیما پہ بم پھٹا تھا. اتنی امیںس اماؤنٹ آف انرجی نکالتے ہیں. ایڈوائز ٹو مدرس، یہ بھی امام نے بتایا. انہوں نے بتایا کہ ماؤں کی ضروری ہے کہ نومولود بچوں کو اپنے لیفٹ سائڈ پہ سلائیں. یہ بہت دنوں تک بات جو ہے وہ مذاق سمجھاتی رہتی تھی، اور جو ہے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ یہ کرنا انفیکٹ ڈینجرس ہے، اس لیے کہ اگر ماں سلائے گی اپنے اس پہ تو، اور ماں نے اگر کروٹ لی تو بچہ دب کے سفوکیٹ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ بعد میں کارنیل یونیورسٹی نے ریسرچ کی، انہوں نے کچھ ڈاکٹرس کا بھیجا وفد پوری دنیا میں دیکھنے کے لیے. انہوں نے دیکھا کہ بھائی بہت سے لوگ جو ہیں وہ، بہت سی خواتین جو ہیں مطلب افریقہ وغیرہ اور جہاں پہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی وہاں پہ بھی لیفٹ سائڈ پہ چلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے آ کے دیکھا، انہوں نے ہولوگرافک امیج لیے ان بورن بیبیز کے اندر. تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ ماں کی دھڑکن سے اٹیچ ہے اندر ووم کے اندر، اور جو ہے جب بھی اگر ماں کی دل کی دھڑکن رک جاتی تو بچہ بے چین ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا ماں کے دھڑکن سے الگ رہنا. تو اس لیے جیسے بچہ فوراً پیدا ہوتا ہے اس کو فوراً ہی ماں کی لیفٹ سائڈ پر اب لٹانے لگے ہیں تاکہ وہ اس کی دھڑکن سے مانوس رہے اور اس کو اندازہ رہے کہ میں وہیں ہوں.
اسی کے سراؤنڈنگ میں ہوں. انہوں نے 12 سال پہلے نصیحت کی, جبکہ لوگوں نے اس کو سمجھے نہیں بلکہ اس کو ریجیکٹ کر دیا. اللہ جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے, جبکہ یہ ابھی 30-40 سال پرانی بات ہے کہ اب جا کے کرنا شروع کیا. جو ہے ایک دو ایتھیسٹ سے امام کے باتیں ہوئی. ٹائم ہے یا ختم کروں؟ اچھا, تو ایک دو ایتھیسٹ سے امام کی بات ہوئی تھی. ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ وہ آیا غصہ, ہمیں بہت سے منکر تھے اور بھی طرح طرح کے پتنی لوگ بہت پرست بہت سب ہوتے تھے, اور ہر کوئی ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا کہ نیچے دکھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا. تو وہ بندہ آیا کہنے لگا کہ غصہ امام کی محفل اور آتی برا بلا کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا تمہارے اللہ کو, اور یہ کیا ہے, اور یہ سب اللہ باللہ بکواس ہے, اور میں نہیں مانتا تمہاری اس بات کو. تو سب لوگ بھائی کیا پریشان, سب پریشان ہو گئے. ہم نے کہا بھائی بیٹھو تو ابھی بات کرتے ہیں ذرا, تم بیٹھو. تو کرا نہیں, میں تم لوگوں نے کیا لگا رکھا ہے, کوئی اللہ نہیں ہے. اس نے بیٹھ گیا, پہلے اپنا نام بتا, بیٹھ گیا پہلے. تو وہ ساتھ بیٹھا نہیں اور چلا گیا. شاگرد نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا اس کو, خاموشی کیوں چلا گیا؟ اور ان میں بولتا کہ اس کا نام تو خود عبداللہ تھا. تو ایک اور لامذہب آدمی آیا امام کے اس میں محفل میں. اس نے کہا کہ مولا میں جو ہوں میں کسی پہ لیڈر نظر نہیں رکھتا, اور جو ہے مجھے ثابت کریں کہ اللہ ہے. میں تو نہ قرآن مانتا ہوں, نہ بائبل مانتا ہوں, نہ کوئی, میں تو خود بھی نہیں کبھی پوچھتا, کسی کو بھی نہیں مانتا, تو ثابت کریں. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں تاجر ہوں. میں کہا کہ کہاں جاتا ہے؟ بحری سفر پہ گیا. اس نے کہا بحری سفر پہ بہت جاتا ہوں. تو میں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو بحری سفر میں ہو اور میری کشتی پھنس گئی ہو طوفان میں؟ اس نے کہا میں اتنا خطرناک طوفان ہو گیا تجھے لگے کہ آج میری جان گئی؟ اس نے کہا ہاں مولا ایسا بھی ہوا. میں نے کوئی ایسی طاقت تھی جس پہ تجھے لگ رہا تھا تجھے بچا لے گی؟ میں نے کہا ہاں مولا ٹھیک ہے, بس وہی اللہ ہے. اور یہ جو ہے یہ ایک پروورب بھی بن گیا بعد میں انگلش میں. ابھی بھی اکثر آپ ادھر ادھر جاب وغیرہ پہ سنتے ہوں گے کہ وہ گورے سورے بول رہے ہوتے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اسٹک ان بورڈ ان تھنڈر اسٹارم ٹو بلیو آن گاڈ. تو یہ امام جعفر صادق کی وہ ہے جو پروورب بن گیا انگلش میں. پھر وہ ایک اور بت پرست آیا امام کے پاس, اس کا نام تھا ابو شاکر. پچھلی دفعہ رہ گیا تھا, میں پڑھ کے سمجھتا ہوں, بہت انٹرسٹنگ ہے, اچھا لگے آپ کو. وہ بندہ آیا, کہاں کا رہنے والا تھا, کوئی امپورٹنٹ نہیں کہاں کا رہنے والا تھا. وہ آیا مولا کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ یہ اللہ جو ہے یہ ایک میتھ ہے, اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ سب تم لوگوں نے نعوذ باللہ ڈھونگ مچایا ہوا ہے. اللہ کی کوئی پریزنس نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. جو اگر میں انسان اللہ کو میں کسی چیز کو میں سینس نہیں کر سکتا تو جو ہے میں بلیو کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں انٹیلیجنس بھی میری جو ہے وہ سینسز کی محتاج ہے. میری 5-6 جتنی بھی سینس ہیں ان کو چھو کے ہی میں انٹیلیجنٹلی ڈیسائڈ کرتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں کسی کو فیل ہی نہیں کر سکتا اپنی 5 سینسز سے, تو میں کیسے ڈیسائیڈ کروں کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اور اس نے پھر کہ میں تمم لگانا شروع کر دی بہت امام کے اوپر. اور انہوں نے اس نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ کہ میں کیوں نہیں دیکھ سکتا اور میں کیوں نہیں ٹچ کر سکتا اللہ کو, مطلب ایسا کیوں ہے کہ وہ چھپا ہوا ہے. تو امام نے کچھ کہا نہیں, امام سنتے رہے. اور پھر آگے بڑھا اور اس نے گستاخی کرنا شروع کی, اور اس نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تم لوگوں کا نعوذ باللہ ایک ڈھونگ ہے دولت کمانے کا, اور جو ہے اٹینشن لینے کا, ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تاکہ لوگ تمہارے گرد جمع رہیں اور تمہیں یہ مزہ آتا رہے نعوذ باللہ. تو اس نے بہت الزام لگایا. پھر امام جب وہ اس بیچ میں بہت سارے شاگرد بھی اٹھے, اس نے کہا کہ امام میں آپ کہتا تھا گردن اڑا دوں, انہوں نے کہ نہیں ہے بولنے دو اس کو. تو وہ چپ ہو گیا. تو پھر امام نے فرمایا کہ ابو شاکر میں تمہاری آخری بات سے جو جواب دے کے یہ کنورسیشن شروع کرتا ہوں کہ تم نے مجھے کہا کہ میں جو ہوں یہ پیسے کمانے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں, اور یہ سارا ڈھونڈنے پیسے بچانے کے لیے کر رہا ہوں.
تمہیں پتہ ہے کہ جس پوزیشن میں ہوں اور جتنی میرے پاس نالج ہے، اگر میں اس کو استعمال کروں تو میں خلیفہ سے زیادہ اچھی زندگی گزار سکتا ہوں. میں صرف کچھ نہیں تو میں صرف پڑھا کے ہی لوگوں کو میں اتنی دولت کما سکتا ہوں کہ کوئی خلیفہ میرے برابر نہیں آ سکتا دولت میں. میرے پاس صرف کیمسٹری کی اتنی نالج ہے کہ جس سے میں بہت کما سکتا ہوں. پورا 15-20 پیج کا ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں. پھر امام آئے ٹریڈنگ کے اوپر، انہوں نے کہا اب اس میں اس پوری جو امام نے اس سے بات کی ہے اس کے اندر بہت سارے کانسیپٹ دیے ہیں، میں سے بتا رہا ہوں. پہلے وہ آئے انہوں نے شروع کیا ٹریڈنگ کے اوپر. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہاں کے جو تاجر ہیں وہ کہاں کہاں سے تجارت کرتے ہیں؟ ان کو مینلی لاتے ہیں سامان سیریا، عراق سے اور ایجپٹ سے، اور زیادہ تر عرب کنٹری سے لاتے ہیں اور عرب کنٹری کا ہی سامان ادھر ادھر کرتے ہیں. جبکہ مجھے ایسی جگہیں بھی پتہ ہیں اصفہان، راشٹ، روم اور گریک وغیرہ میں ہر جگہ جہاں پہ جو ہے جہاں پہ عرب کی چیزیں بک سکتی ہیں اور وہاں کی چیزیں یہاں لا کے میں بیچ سکتا ہوں. تو میں دونوں طرف جا کے پیسہ بنا سکتا ہوں. مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ جو لوگوں نہیں پتہ نہیں، اگر میں روم جاؤں تو وہاں سے الگ چیز لاؤں، یہاں سے لے کے آؤں تو جو روم میں بکے تو میں اس سے بھی پیسے بنا سکتا ہوں. لیکن تم نے دیکھا ہوگا کہ میں صرف اس کے نذرانے کے طور پہ صرف فروٹ جو ہوں میں اپنے شاگردوں سے لیتا ہوں، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ برا نہ محسوس کریں، ورنہ مجھے ان کو میرے گھر سے میں تمہیں دکھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ابھی یہ جو لڑکا آیا ہے سامنے بیٹھے اس نے مجھے اپنے باغ کی کھجوریں دیے صرف، اور فلانا جو ہے اس نے اپنی تائف سے جو ہے وہ انار لے کے آئے، اور جس کے بدلے میں اس کے بدلے کچھ نہیں مانگتا. یہ بھی صرف ایون جو ہے اپنی خوشی سے دے کے جاتے ہیں لوگ. ہمارے وہاں پہ ابو شاکر میں نے سنا ہے تمہارا باپ جو ہے وہ موتیوں کا مرچنٹ ہے. تو اس نے کہا ہاں ہے. تو اس نے امام نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ موتیوں کے علاوہ پتھروں کی کتنی قسم ہے، روبیز اور ایمیرلڈ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ انہوں نے کہ میں ڈائمنڈ کا کام نہیں کرتا. انہوں نے کہ ڈائمنڈ کاٹنا الگ بات ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو نالج ہوتی ہے کہ ڈائمنڈ بنتا کیسے ہے، پر مجھے وہ نالج ہے کہ ڈائمنڈ بنتا کیسے. میں تراشنے کی بات نہیں کر رہا، میں ڈائمنڈ بننے کی بات کر رہا ہوں کہ بنتا کیسے. ڈائمنڈ ایسے بنتا ہے کہ کاربن کے جو بانڈز ہوتے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں سال جو ہیں وہ ایک بہت بڑی فورس اور ویٹ کے اندر دبے رہتے ہیں، تو دب کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ وہ ڈائمنڈ جو ہارڈسٹ سبسٹینس ہے نا دنیا کا، اتنے قریب آ جاتے ہیں پک پک کے وہ ڈائمنڈ بن جاتے ہیں. میں وہ جو میں ڈائمنڈ کی تخلیق کا بتا سکتا ہوں تمہیں، ہمیں کاٹنے کھاڑنے کو تو چھوڑو ڈائمنڈ کو، کہ ڈائمنڈ کہاں سے نکل سکتا ہے، کہ دریاؤں کے نیچے سے نکل سکتا ہے، پہاڑی نیچے سے نکل سکتا ہے، کہاں سے نکل سکتا ہے. اور مطلب تراشنا تو کیا بات ہے، تراشنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مطلب کسی بچے کو ٹرین کرو 10 سال میں ڈائمنڈ کاٹنا سیکھ جاتا ہے. میں تو ہوں جو تمہیں ڈائمنڈ بنانے کا بتا سکتا ہوں، بنتا کیسے. انہوں نے پھر کہا کہ تم نے کہا کہ سینس کی بات کی کہ میں سینس نہیں کر سکتا تو کسی چیز کو، تو میں اللہ پہ یقین کروں گا، اللہ کو یقین کرتا ہوں. میں پوچھا کہ تم اپنی باڈی کے اندر دیکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں اپنی باڈی کے اندر نہیں دیکھ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ جب تم دیکھ نہیں سکتے باڈی کے اندر اور پھر تمہیں یقین ہے کہ اندر کچھ ہے، تو پھر تم اللہ کا کیوں نہیں یقین کرتے؟ جب باڈی کے اندر تمہارے کچھ تخلیقات اندر موجود ہیں اور جو تم دیکھے بغیر، جن کو تم فیل بھی نہیں کر سکتے، نہ تم چھو سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، نہ چکھ سکتے ہو، پھر بھی تمہیں یقین ہے. انہوں نے کہا آگے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے اندر جو خون ہے وہ گردش کر رہا ہوتا ہے باڈی کے اندر، تو جو خون جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، تمہیں اندازہ ہوتا ہے اس بات کا. اس نے کہا اچھا خون گردش کرتا ہے، تمہارا خون اندر گردش کبھی نہیں رکتا، جس دن رکے گا اس دن تم ختم ہو جاؤ گے، جس دن تمہاری زندگی رک جائے گی. اور تم جو ہے وہ تم خون گردش نہیں محسوس کر سکتے، لیکن پھر بھی تم اس پہ تعبیر کرتے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ کے ہی محسوس کرو گے، دیکھ کے ہی بلیو کرو گے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اگنورینس ہے تمہاری. تم جو ہو بس تم اپنے سینسز کے غلام ہو گئے ہو، اور تم نے جو سوچنا سمجھنا بالکل سب کچھ چھوڑ دیا ہے. پھر انہوں نے اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا گیا. پوچھا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ پتھر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا ایک پتھر ہے. اس نے کہا کہ یہ ایک بے جان پتھر نہیں ہے، اس کے اندر ایسے پارٹیکلز ہیں جو بہت تیزی سے اندر حرکت میں ہیں. پتھر کے اندر ایٹمز جو ہیں، مالیکول ہیں، اپنے اندر جو ہیں اس کے اندر جو ہے موشن میں ہیں بہت رفتاری سے. اور ایک دن آئے گا جب تمہیں
قابل لوگ بتائیں گے کہ یہ موشن کیا ہے. یہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہے کہ ایک دن آئے گا جو تمہیں قابل لوگ بتائیں گے کہ وہ موشن کیا ہے, پتھر کے اندر موشن کیا ہے. وہ بھی کوئی فیل نہیں کر سکتا, لیکن وہ موشن ہے, ایگزسٹ کرتا ہے لیکن کوئی فیل نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ کے لیے ایسی کیوں تم وہ دے رہے ہو تعویلیں اللہ کو جاننے کے لیے. پھر انہوں نے واٹر سائیکل بتایا, انہوں نے اگر تمہیں پتہ ہے بارش کیسے ہوتی ہے, مطلب پانی اٹھتا ہے, ایویپریٹ ہوتا ہے پورا, پھر بادل بنتے ہیں, کنڈنسیشن ہوتی ہے, پھر جو ہے وہ بادل جو ہے بھاری ہو جاتے ہیں اور پانی برساتے ہیں جو دریا اس میں جاتا ہے. یہ سب تمہیں نظر آتا ہے؟ اگر نہیں نظر نہیں ہو رہا ہے یہ سب, تو میں سینس کو نظر آ رہا ہے, اس میں نہیں آ رہا مجھے میری سینس, لیکن یہ ہو رہا ہے اور ایسا ہے. لیکن تم پھر بھی اللہ کو تم کہتے ہو کہ میں جب دیکھ نظر آئے گا تو ہی مانوں گا. میں کہ تم ہوا کو محسوس کرتے ہو, نہ کہ ہوا ہے نظر آتی ہے, چھو سکتے ہو, کچھ کر سکتے ہو, نہیں. لیکن تم پھر بھی ہوا کو مانتے ہو لیکن اللہ کو نہیں مانتے. اور کہ کیونکہ تم جو سائنٹسٹ نہیں ہو, جو سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ بہت سب سے بڑے بلیور ہوتے ہیں. وہ اگر وہ کسی نہ کسی طرح پہ جو ہے وہ خدا پہ یقین کرتے ہیں. اگر وہ خدا پہ یقین نہیں کرتے تو بھی کوئی ایک کریٹو فورس ہوتی ہے جس پہ وہ بلیو کرتے ہیں. تو کہہ رہے تم تو وہ بھی سائنٹسٹ بھی نہیں ہو, اگر تم نالجیبل آدمی تو تم ایٹ لیسٹ کریٹو فورس پہ یقین کرتے, انٹیلیجنٹ کریٹر ہے, تم تو وہ بھی نہیں پتا. پھر انہوں نے کہا کہ شاکر بولا کہ بھائی میں تو پتھر کی پوجا کرتا ہوں کہ اس سے بہتر میرا پتھر ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ نظر تو آ رہا ہے, چھو تو سکتا ہوں. تو کہا تم پتھر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں پتھر کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں. پتھر کتنی جگہوں سے دنیا سے لگے, پتھر کبھی بڑے سے بڑا پتھر بھی اپنی جگہ پہ کبھی ہمیشہ نہیں رکھا ہوا, یہ ہزاروں میلوں سے ہوتا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ یہیں پڑا ہوا تھا ہمیشہ. یعنی کانٹیننٹل ڈرفٹ جو ہے, جو پہلے سارے زمانے میں سارے بر اعظم ایک تھے اور ٹوٹ کے پھر وہ الگ الگ ہو گئے. لاکھوں سالوں پہلے, لاکھوں سال پہلے یہ پتھر کی جگہ نہیں تھا. ایسا لگتا ہے کہ پتھر ہے ہمیشہ سے نہیں رکھا رہا ہوا, ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی اپنی جگہ پہ نہیں تھا. یہ پتہ نہیں کہاں سے ٹوٹ کے آیا یہ, تمہیں تو پتہ ہی نہیں. تم تو صرف خراش کو اس کو بت بنا دیتے ہو, اور وہ اللہ ہی ہے جو ان سب کو موو کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ تو تم جو اس کو تم تو صرف اس کو تم تراش کر کے اس کو اپنے بناتے ہو, لیکن تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ پتھر ایک زمانے میں لیکوڈ تھا. تھیوری آف میٹر جو ہے کہ پتھر جو ایک زمانے میں لیکوڈ کی فارم میں تھا. تو انہوں نے کہ لیکوڈ کیا ہوتا ہے, کیا پانی کے فارم میں تھا؟ انہوں نے کہ ہاں. تو ہنستا ہے وہ, تو کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہ ایسا تھا. وہ کہنا کہ اچھا میں پتھر کو لا کے اپنے اس میں ڈال دوں انگیٹھی میں تو کیا وہ پانی بن جائے گا؟ انہوں نے نہیں ایسا نہیں ہوا. لیکن تم یہ بھی تو دیکھو کہ بہت زیادہ ٹیمپریچر چاہیے اس کے لیے. یہ بھی تو دیکھو جب تم تلوار بناتے ہو تو تم کیا اسٹیل کو مولڈ کرتے ہو نا ہائی ٹیمپریچر میں, کیا تم انگیٹھی میں ڈالتے ہو کیا وہ پگھل جاتی ہے تلوار؟ ایسا نہیں کرنا, اس سے بھی زیادہ ٹیمپریچر چاہیے. جتنا جو ہے فولاد کو پگھلانے کے لیے چاہیے, اس سے بھی زیادہ ٹیمپریچر چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تو یہ جو پتھر کی یہ جو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ نے کیا صرف اس لیے دی ہیں تم لوگوں کے, تم اس کو توڑ کے بت بنا کے پوچھتا پوجا کرتا. انہوں نے کہا کوئی کام ہی نہیں ہے بڑے بڑے پتھروں کا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ جو ہے ماؤنٹین کا کام کیا ہے. ماؤنٹین کا کام یہ ہے کہ یہ بارش برسانے میں کام آتے ہیں. یہ اگر یہ نہ ہو تو ریور فلو نہ ہو تو واٹر کی فلو رک جائے پوری دنیا کے اندر, اور بارش نہ ہو اور یہ سب ختم ہو جائے. انہوں نے پھر پوری پہاڑیوں کی بڑی سگنیفیکینس بتائی ہے مولانا نے کہ یہ سگنیفیکینس, چشمے جاری ہوتے ہیں, اس سے بارش ہوتی ہے, پونڈز بنتے ہیں, اس سے حیوانات نباتات سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, سارے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے. یہ صرف اس لیے نہیں کہ تم لوگ پتھر توڑ کے لاتے رہو اور اس کو بت بنا کے کچھ ہوتے رہو. پھر وہ آگے چلے, انہوں نے کہا کہ پتھر کی پوجا تم کرو, تمہیں کیا لگتا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ تو پوچھا گیا تھا کہ بھائی مجھے لگتا ہے اس کے اندر کچھ ایسا ہے کہ جو بھی مدد کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کچھ نہیں, پتھر کے اندر صرف پتھر ہی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, پتھر کے اندر پتھر نہیں, پتھر کے اندر کچھ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ تو انہوں نے کہا کہ
تو انہوں نے کہا کہ پتھر اللہ ہر جگہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ پتھر کے اندر بھی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ پتھر کے اندر بھی، تو انہوں نے محسوس بھی نہیں ہوگا. تو امام نے پھر وہی بات کی کہ بھائی تمہیں ہوا بھی تو محسوس نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ لیکن جب ہوا رک جاتی ہے تو تمہیں تو محسوس نہیں ہوتی نا، لیکن یہ کہ پھر بھی ہوا تو ایگزسٹ کرتی ہے چاہے وہ چلے نہ چلے. تو ضروری نہیں ہے کہ تمہیں احساس ہی ہو کہ اللہ کا کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے. اور بس پھر اسی طرح چلتا رہا. اور پھر امام نے بیسکلی تو ٹرائی کر لیا آخر میں، اور پھر اس نے آخر میں امام نے پوچھا کہ پر یہ معلوم نہیں تمہاری باتیں سمجھ میں آئی ہیں، تم نے کتنا دھیان دیا ہے، تم نے کتنے خلوص سے دل سے سنی ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں ابھی بھی اللہ پہ یقین نہیں آیا؟ اس نے کہا کہ ابھی میں پوری طرح کنونس نہیں ہوا ہوں، لیکن مجھے اپنے خداؤں پہ ڈاؤٹ ضرور ہو گیا ہے. تو امام نے آخر میں کہا کہ وہ جو ڈاؤٹ کی شروعات ہے وہی اللہ پہ یقین کی شروعات ہے. ماشاء اللہ